نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأبنائه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وفي مقام آخر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، اور چمک رہی ہیں جبینیں تیرے غلاموں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. حمد و صلات تو بعد انتہائی قابل تکریم
مخلصی فی اللہ استاذ الحفاظ یادگار اسلاف جناب محترم حضرت علامہ حافظ محمد اکرم صاحب، رونق محفل مبلغ ملت اسلامیہ فیض یافتہ فیضان حضور سیدی ضیاء الامت برادرم قاضی محمد اکرم صاحب، زینت محفل جناب محترم حضرت علامہ مولانا غلام سمدانی صاحب، دیگر میرے نبی دے خوشبخت غیور غلاموں، سارے احباب علم میں کہ اج دی بزم سعید ایک اللہ دے مقبول بندے دے عرس دے انعقاد دے اندر، عرس دے سلسلہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ دعا کر دیاں اللہ کریم پیر صحابہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے درجات بلند فرمائے اور آپ دے چشمہ فیض دے وچوں سن بھی حظ وافر عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج اسی عرس دی محفل دے اندر آئے ہیں۔ برادرم غلام جیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی دوست آدم خوف خدا دے حوالے نال بھی گفتگو اور اس سے پاک دے حوالے نال، بہرحال میں اپنی طاقت دے مطابق کوشش کرے سان دوں حوالے دے نال۔ عرس دا معنی ہوندا شادی، خوشی۔ شادی اور خوشی دے اندر تسی جان دے ہو کراں دا ماحول ہے۔ شادی اور خوشی دے اندر ہر بندہ نہیں آندا، پریشانی ہوئے، فوتگی ہوئے، بندہ ناراض بھی ہوئے تے چلا جاندہ، یار پڑوسی ہے، یار کوئی گل نہیں، بن بلایاں بھی چلے جاندے ہو پریشانی تے، لیکن خوشی تے بن بلایاں پڑوسی بھی نہیں آندہ، کہندہ میں بلایا ہی کسے نہیں۔ شادی تے یا خوشی تے او آندہ جس نو بلایا جانا، انجے ہے کہ نہیں؟ عرس دا معنی خوشی ہے، عرس دا معنی شادی ہے۔ تے تسی جڑے حضرات تشریف لے آئے ہو، ان نہ سمجھو کہ اسی آپے آئے ہیں، یہ صاحب عرس نے تُہن بلایا تے تسی تشریف لے آئے۔ بس تے انہاں لوگاں دا تصرف بھی ہوندہ وہ اگے چل کے میں عرض کراں گا، لیکن تساں قاضی صاحب بھی بتیرا ٹیل ماریا تھے، بھائی سمدانی بھی بتیرے کوشش کی تھی، آگے آؤ تسی تھوڑی جی مہربانی کرو آگے گئے تو سارے ہوئے سنگی ایک کونا مال کے بیٹھے ہیں جڑی تھوڑ جائے گا سائٹ تے آ جائے دے کے آ جاؤ پیچھے صاحب۔ بس ٹھیک ہے، توجہ میرے علی سائٹ۔ میں جڑی آئے مقدسہ توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آئے مطلوبہ دے اندر اللہ کریم نے شروع دے اندر دو لفظ ذکر فرمائے نے۔ ابتدان تھوڑی جی گفتگو مشکل ہے، لیکن اب انشاءاللہ توڑے مزاج دے مطابق فرمایا ایک حروف تنبیہ دے وچوں اور حروف مشبہ بالفعل دے وچوں دو لفظ ذکر فرمائے۔ میں الا خبردار، انا بے شک۔ علماء فرماندے عموماً یہ دو لفظ اکٹھے نہیں آندے، لیکن جدوں یہ دو لفظ اکٹھے ہو کے آمن تے اس وے قسم اور تاکید دا معنی دیں دیں، اپنے ذہن وچ قسم اور تاکید دا معنی دیں دیں، زور پیدا کر دیں دیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا الا ان اولیاء اللہ، بے شک
خبردار بے شک میرے جڑے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں۔ پھر آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوندا کون ہے؟ فرمایا ولی دی پہلی علامت الذین آمنوا، اللہ اور او دی رسول دی ذات تے ایمان بھی لے کے آنا، وکانوا یتقون، اور ہر وقت او اپنی رضا خدا دی رضا دے تابع کر دیندا، انج نہیں کہ ترنگ اندر آ کے 40 دن چلا کر کے بس ختم ہو گیا، نہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، عربی لغت دا قانون ہے کہ مضارع تے جدوں کانا یکونو افعال ناقصہ وچوں کوئی آوے تے اس دے اندر ایک استمرار پیدا کر دیندا۔ فرمایا ولی ترنگ چاہ کے کوئی کام نہیں کردا، 40 دن چلا کٹ کے فارغ نہیں ہو جاندا، جدوں تک او دی زندگی راندی ہے ہر لمحہ اپنی زندگی دا خدا دی رضا دے مطابق گزاردا۔ فرمایا جڑا بندہ ایک زندگی گزارے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس نو اسی دنیا و آخرت دی بشارت دین دیاں، خوشخبری دے دین دیاں، اور اے اللہ دا فیصلہ جڑا تبدیل نہیں ہوندا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال ذرا غور فرماؤ قرآن دے نظم عبارت تے پہلی گل فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ دے بندیوں نے جنہاں کوئی خوف نہیں ہوندا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوندا، یہ دا مطلب ہے نہیں میرے بھائی اللہ دا بندہ بے باک ہوندا وے، اللہ کو لو نہیں ڈردا، نا میرے بھائی، اللہ دے بندے دی عادت ہوندی ہے اللہ دا بندہ سارے نالوں زیادہ اپنے رب کو لو ڈرن والا ہوندا، جدوں او دے دل اندر بلا دا خوف خدا آندا، اللہ اپنے خوف دی وجہ تو او دا دنیا دا ہر خوف دور کر دیندا ہے۔ اللہ دا بندہ صرف اللہ کو لو ڈردا۔ یقین جانو سارے تو بڑے ولی صحابہ کرام، حضور تو بعد صحابہ کرام دی ذات ہے، صحابہ کرام دا مقام پیر سیال لجپال فرماندے کہ ایک سوار جس گھوڑے، ایک صحابی جس گھوڑے تے سواری کردا، اس سواری دے نتنے جڑی گرد جم مینی تے کائنات دے ولی لگے رمن، صحابی دے سواری دے نتنے وچ جڑی گرد ہونی اس گرد دے مقام بھی نہیں پا سکتے، صحابہ کرام دے مقام ہے۔ بہرحال میرے بھائی صحابہ اللہ کو لو کتنے ڈرن والے، جدو آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایمان والیو اللہ کو لو انج ڈرو جی کن ڈرن دا، سارے بولو جی کن ڈرن دا حق کے، اس طرح اللہ کو لو ڈرو۔ صحابہ کرام پریشان نے، خاموش نے کہ کریے، پتہ نہیں اسی رب کو لو ڈرن دا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بڑے پریشان نے۔ 2-4 دنوں تو بعد کائنات دے والی نے ویکھیا صحابہ ٹیڑے ہو کے چل رہے نے، انتہائی نکات اور کمزوری دے آثار صحابہ دے جسم تے نظر آئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے صحابہ مالی ارا علیکم الضعف، میں تواڈے اتنی کمزوری کیوں دیکھ رہی ہاں؟ عرض کر دینے کملے والے صبح ہوئے یا شام ہوئے، دن ہوئے یا رات ہوئے، خلوت ہوئے یا جلوت ہوئے، تنہائی ہوئے یا مجلس ہوئے، بر ایک کو پریشانی ہے، رب دا حکم آ گیا میرے کولو انج ڈرو جی کن ڈرن دا حق ہے۔ کیا سونیا اسی ڈرن دا حق ادا کر رہے ہیں یا نہ کر رہے؟ اسی جتنے بھی ڈریے اس کولو ڈرن دا حق ادا
ادا نہ کر سکتے اج کملی والے نے لباں نو حرکت نہیں دیتی جبریل آ گیا آ کے عرض کردا کملی والے رب فرما رہا فاتقوا اللہ مستطعتم انہاں دس دے اپنی طاقت دے مطابق تسی ڈرو جڑی کمی رہ گئی مالک اپنے کرم دے نال پوری فرما دے گا سبحان اللہ میں تسی اپنی طاقت دے مطابق ڈرو لہذا اللہ دے بندے ہونے جڑے اللہ کو ڈرن والے نے لہذا میرے بھائی جس بندے دی عادت ہوے اللہ کو ڈرن والا ہوے خوف خدا دل اندر ہوے او بندہ اللہ دا ولی ہوندا وے بولو اللہ دا سارے بولو اللہ دا ولی ہوندا وے اور ولی دا معنی کہ وے خدا دی قسم ولی ہوے علماء فرماندے نے ولی دا لفظ والیون تو نکلیا والیون دا معنی اے وے اے الدنو والقرب جڑا اللہ دی زیادہ قریب ہوے اس نو اللہ دا ولی آکھیا جاندا جنوں رب اپنا قرب عطا فرمائے وہ ولی ہوندا اور ولایت دا ثمر کے ہوندا میرے بھائی جڑا یاری اللہ کریم نال لا لوے اللہ فرماندا ولایت دا ثمر وے جدوں میرے کول ڈر جاویں گا زندگی میری رضا دے مطابق گزارے گا اللہ کریم نے فرمایا میں ثمر کے عطا فرماواں گا جلدی آگ بھی ہوئے اور ابراہیم نو چیخے دے اندر سٹ دیتا جاوے لیکن ابراہیم زندگی میری رضا کی مطابق گزاریے فرمایا آگ دے اندر جلن نہ دیندا اپنے ولی واسطے آگ نو گلزار بنا دیندا یہ ولایت دا ثمر ہے اللہ اپنے ولی واسطے چیز دی حیاتی تبدیل فرما دیندا شکل ہی تبدیل فرما دیندا برحال اس تو اگے ایک ہے محبت دے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک او انسان ہے جڑا اپنے مرشد دے دروازے تے جھکن والا آپ دی تفسیر مظہری اب کدی غور کرو کہ ثناء اللہ پانی پتی آپ دا نام تے قاضی ثناء اللہ وے لیکن پہلے مفسر ہے جس قرآن دی تفسیر لکھ کے پیر دے نام دے نال منسوب کی تھی مرزا مظہر جانا رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری اس دے اندر آپ فرمان دیں کہ کم از کم لفظ ولی دے 4 معنی بولو لفظ ولی دے کتنے معنی سارے بولو کتنے معنی نے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمان دے نے لوگو لفظ ولی دے 4 معنی نے پہلا معنی میں قرب والا دوسرا معنی محب یعنی محبت کرن والا تیسرا معنی نصیر یعنی مدد کرن والا فرمایا چوتھا معنی صدیق 4 معنی علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بیان فرمائے نے فرماتے نے جس بندے دی ذات دے اندر 4 معنی پائے جاون سمجھو وہ اللہ دا ولی ہے میرے بھائی ہر بندہ کہہ رہا میں اللہ دا ولی ہاں ایک ہے بندے دا آکھنا کہ میں ولی ہاں ایک ہے اس مالک دا کہنا فرمایا جدو بندے دی اندر صفات پائیا جاون مخلوق خدا دی مدد کرن والا بھی ہوئے اللہ تے او دے رسول نال محبت کرن والا بھی ہوئے اللہ دا قرب بھی انہوں نصیب ہوئے اور او دا ہر لمحہ خدا دی رضا دے مطابق گزرے اللہ کریم پھر او دے واسطے اعلان کردہ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ پیار نال کہہ دے سبحان اللہ میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ میں انہاں دا دوست ہوں ٹھیک ہے نا ایک بندہ آدھا میں اللہ دا ایک بندہ آدھا نا میری اللہ نال دوستی ہے میرا رب ہے تے جدے رب ریٹرن نہ یہ میرا بندہ وہ دی قسمت دا کتنا سکندر اس دی قسمت دا کتنا دھنی ہوئے گا جس میں اللہ کریم فرما رہا ہے یہ میرے دوست ہیں میرے بھائی جڑے اللہ کو ڈرن والے نے عقیدہ بھی درست ہوئے ایمان بھی مصطفیٰ دی ذات تے ہوئے ہر لمحہ اللہ کو ڈرن والے ہوئن اللہ انہوں فرمانا اے میرے الاولیاء
اولیاء اے میرے بندے گھبراؤ نہیں نحن اولیاؤکم میں توڑا یاراں میں توڑا سنگیا توڑا بیلیاں صرف دنیا اندر نہیں بل فرمایا اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دعا جہاں دے اندر میں توڑا یارا میرے بھائی جدو اللہ دی ذات مہربانی کر دیئے بندے نے اپنا قرب عطا کر دین دیئے اپنی محبت عطا کر دین دیئے اپنی بارگاہ دا منتا بڑھا دین دیئے اس وقت بندے دا عالم کے ہوندہ فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی عبدی بالنوافل کنت سمع الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها اللہ کریم نے فرمایا بندہ نفلی عبادت کر کے میرا اتنا قریب ہو جاتا بولو نفلی عبادت کر کے جڑا نفلی عبادت کردہ کیا وہ فرائض چھوڑ دینا اسے بولو کیا فرائض چھوڑ دینا اسے میرے بھائی نفل تیرے قبول نہیں اگر فرض ادا نہیں کردہ راتی پچھلی راتی اٹھ کے آویں ہڈیاں دا بالن بناویں انہوں راضی کرن دی کوشش کریں لیکن 5 وقت اگر فرض عین ادا نہیں کردہ تیرے نفل دا کوئی فائدہ نہیں 3 لاکھ روپیہ لگا کے جاویں حاجت عمرے پھیریاں تے پھیرے لاویں لیکن اگر فرض عین نماز ادا نہیں کردہ تیرے حج عمریاں دا کوئی فائدہ نہیں نوافل اللہ قبول نہیں کردہ میرے بھائی اللہ کریم آقا کریم نے فرمایا رب العالمین فرما رہا یتقرب الی عبدی بالنوافل میرا بندہ نفلی عبادت کر کے میرا قرب پا لیندہ وے میری نزدیکی حاصل کر لیندہ وے میرا یار بن جاندہ وے پتہ لگا نفل بعد وچ پڑھدا پہلے فرائض دا پابند بندا وے اس واسطے ولی دا ذکر سنن آن والیا ولی نال اگر تین پیارے جس پیر دے دروازے تے آیا جس اللہ دے بندے دے دروازے تے آیا سچی محبت وے او دے نام نال پیار کرداں او دے کردار نال بھی پیار زندگی چ مالک نو راضی کر کے گئے نا اج تو ساڈا میرا تعارف نہیں تم انہاں دا ذکر کر لیں اللہ اپنے بندیاں دا ذکر مٹن تے نہیں نہ دے اس واسطے میرے بھائی آؤ قرآن کریم دا اسلوب ویکھو مالک نے فرمایا میرا بندہ جدو میں راضی کر لیندہ وے یا اللہ پھر تو کے کردہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سارے کہہ دے سبحان اللہ آج میرا دل یہ سارا قرآن ہی پڑھ ساں ٹھیک ہے نقشہ رشورہ تو بغیر ہی تکلیف کر ساں پیار نال کہہ دے سبحان اللہ اسارت کے تے مولا جنوں تو ایک کیفیت عطا کر دے اس بندے نو تیرا قرب بھی نصیب ہوئے تیری محبت بھی نصیب ہوئے مخلوق کے خدا کا خیر خواہ بھی ہوئے خدا دی قسم بندہ 5 وقت نمازی ہوئے قرآن دی تلاوت بھی کرے متھے تے میرا بھی ہوئے اگر مخلوق کے خدا نال پیار نہیں ہو کچھ ہوتے ہو سکتا وے لیکن ولی بولو ولی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان طاقت واسطے رب دے فرشتے تھوڑے نے تو درد دل واسطے پیدا کیا خدا دی قسم صوفیاء دیاں زندگیاں پڑھ میرے تو پہلے قبلہ کا حساب بیان کر رہے ہیں اللہ دا بندہ ایک گلی اندر جا رہا ویکھیا شرابی نشی اندر دھوتے اور دا منہ گندے نالی دی پانی نو مس کر رہا فرماندے نے بندے دے دل اندر رحم آیا او دا منہ صاف کیتا اللہ دا بندہ منہ صاف کر کے اگے گزر گیا او بزرگ فرماندے نے رات دا پچھلا پیر آیا میں مسجد اندر تہجد ادا کرن آیا میں عجیب معاملہ ویکھیا جڑا دن دا شرابی ہے رات دا بڑا پکا نماز
دا نمازی ہے وہ بابا جی عرض کر دیں مولا جی معاملہ دیاڑی سنو اپنی فکر کوئی نہیں تو ہن تیری یاد وچ مستے اللہ فرماندا میرے بندے تو یہ دے نال پیار کیتا یہ دی مدد کیتی یا تو یہ دا منہ دھوتا اساں دا دل دھو چھوڑیا اساں اس دا دل دھو چھوڑیا لہذا میرے بھائی اللہ دے بندے مخلوق کے خدا واسطے غیظ و غضب دا انگارہ نہیں ہوتے اللہ دے بندیاں نال محبت کرن والے ہوتے نے حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا پڑوسی یہودی ہے یہودی دے گھروں بچے دے رون دی آواز آئی ہے آپ اپنے بیٹے نو بھیجیا جاؤ پتہ کرو آج کے گلے ساڑا پڑوسی پریشان ہے او دے گھروں بچے دے رون دے کیوں آواز آ رہی ہے جدو آپ دا بیٹا گیا پتہ کیتا او دے بیوی نے دسیا میرا شوہر گھر کوئی نہیں میرا بچہ چھوٹا وے اینو روشنی تے سین دی عادت ہے ساڑے دیوے اندر تیل کوئی نہیں میرے کول پیسے کوئی نہیں تیل لے کے آواں دیا جلاواں لہذا اندھیرے دی وجہ تو میرا بچہ نہیں سو رہا ساڑے گھر چراغ نہیں جل رہا میرا شوہر گھر نہیں جدو واپس آ کے آپ دے بیٹے نے باجدید بستامی نو دسیا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اے چراغ لے جاؤ اس یہودی دی بیوی نو کہو جدو تک تیرا شوہر واپس نہ آوے ساڑا دیا استعمال کر لو ساڑا چراغ استعمال کرو اے اللہ دیا بندیاں دا وطیرہ یا یاد اے انہاں دی زندگی میرے بھائی اللہ دی مخلوق دے نال اتنا پیار کرن والے مخلوق کے خدا دا درد دل اندر رکھن والے فرما دے نے یہودی دی بیوی نو چراغ دے کے آپ دا بیٹا واپس پلٹ آیا ایک ماہ گزر گیا ایک ماہ گزرن تو بعد جدوں یہودی واپس پلٹیا او دی بیوی نے پوری داستان سنائی ہے جڑا بابا ساڑے گواڑ داندا وے بڑا کریم و نفس انسان ہے بڑا اچھا انسان ہے ساڑا بچہ سونا رہا انہا سن چراغ عطا کیتا وے بڑی انہاں دی مہربانی ہے او دی بیوی کہن لگی چل اس بابے دا شکریہ ادا کرن جاویے جدو شکریہ ادا کرن گئے نے دوئے میاں بیوی باجدید بستامی دے دروازے تے گئے نے آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو وہ کہن لگے بابا جی آپ تے بڑے کریم ہو اگرچہ توڑے ساڑے نظریات نہیں رل دے ساڑے عقائد نہیں رل دے ساڑے تصورات نہیں رل دے لیکن اسی شکریہ ادا کرنا یا آپ بڑی مہربانی کیتی ہے آپ نے فرمایا چلیا تو کے سمجھیا اسی شکریہ دے محتاج ہوندیا فرمایا نا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا سارے پیار نال کہہ دے سبحان اللہ فرمایا سی شکریہ دے محتاج نہیں ہوندے او میں کیڑا تیر ماریا تن دیا عطا کیتا وے میں کوئی تیر نہیں ماریا میں کوئی تواڈی خدمت نہیں کیتی بس میں خوش ہاں میں مدینے والے آقا دی سنت ادا کیتی میرا نبی بھی بڑا کریم ہے او سنگی ہی درس دیتا لوگاں واسطے غیظ و غضب دا انگارہ بن کے نہ رہو کریم بن کے زندگی گزارو فرمایا اسی اس نبی دی سنت ادا کر رہے ہیں او یہودی کہنے لگا بابا ہاتھ کڑ کلمہ پڑھا دے بابا جی نے فرمایا کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے یہودی کہنے لگا بس میرے ضمیر دا ایک فیصلہ ہے جس نبی دا امتی ایڈا کریم ہے وہ نبی کیڈا کریم ہوئے گا اقتدار عطا فرمائے آج اللہ کو لو ڈرن والا بن جا اللہ تین بھی اپنا قرب عطا فرما تین بھی مالک اپنا ولی بنا لوے گا لہذا اللہ کو لو ڈرن والا بن جا لیکن آج ایمان نال دس اسی خدا کو لو ڈر دے زمیندار ڈردا دکاندار ڈردا میرے بھائی اگر دکاندار ڈریا کدی
تو لے کے ایک عام مزدور من حیث القوم چوری چورا خدا دی قسم نہ دکاندار ڈر رہا نہ زمیندار ڈر رہا اگر زمیندار ڈریا تے زمین وان لگیا کدی برادہ بننا اپنی زمین چ نہ لڑایا لیکن نسی تا سمجھ دیا نا میں اپنی اولاد دی ایک گز زمین بدا رہے ہیں ایک بالشت زمین بدا رہے ہیں میرے مدینے والے تاجدار نبی دا فرمانے من غصب شبرا من الارض لیخیہ جس بندے اپنے مسلمان بھائی دی ایک بالشت زمین غصب کر لئی قیامت والے دن 7 زمینہ کوریت کے دے گلے دا توپ بنایا جائے علماء نے نقل فرمایا کہ بڑھڑی عورت کو دی زمین ایک بادشاہ دبا لئی بادشاہ انتہائی ظالم ہے بڑھڑی نے بڑے ہاتھ پیر مارے عدالت اندر دی کوئی نہ سنی گئی تو سے جان دے ہو اے وڈیرے انہاں دیاں عدالت اپنی ہویاں انہاں جج تے وکیل خریدے ہوئے ہوندے نے اس بڑھڑی دا بادشاہ کچھ نہ بنن دتا بتیرے ہاتھ پیر مارے آخرکار بڑھڑی گھر تو باہر نکلی ہے ایک جنگل دے اندر گئی ہے ویکھیا جھونپڑی لگی ہوئی ہے ایک بابا بیٹھے ہوئے یا اللہ تو سبحان محسوس ہوندہ بس سکون نبابیں بولی ہوندہ صوفیاء بولی دل دی جڑی نہ کسی ہر مرض دا علاج صوفیاء بولی ہوندہ او بڑھڑی دوڑ کے بابے کھول گئی آکھن لگی بابا جی فلاں بادشاہ نے میری زمین دبا لئی ہے آپ نے فرمایا مال الامیر بالفقیر فقیر دا امیر نال کیڑا تعلق ہے میں کے کر سکدا او بڑھڑی آکھن لگی بابا جی دعا تے کر سکدے ہو نا اگر اور کچھ نہیں کر سکدے مہربانی کرو دعا کرو مالک فیصلہ فرما دے بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کراں گا او بڑھڑی واپس پلٹ آئی صبح دا وقت جدو ہوندا وے بابا جی نے نماز ادا کیتی ہے بادشاہ اس جنگل دے اندر واق واسطے جاندا وے جس راہ تو بادشاہ گزر کے جاندا اس راہ دے قریب بابے نے جا کے گڑا کھو دیا او دے وچوں جڑی مٹی نکلی ہے ایک چادر دے اندر گٹھڑی بنا کے بن لئیے ایک سائٹ تے رکھی ہوئی ہے جدو بادشاہ قریب آیا بادشاہ نو بابے نے بلایا بابا کہن لگا او اللہ دے بندے ذرا میرے قریب آ اے گٹھڑی میرے سر تے رکھ جا بادشاہ سمجھیا بابے میں پہچانیا نہیں چلو انسان مجبور ہے ادا بوجھ نو اٹھا دین دیا جدو قریب گیا بابے نے بھی زور لایا بادشاہ نے بھی زور لایا لیکن وہ مٹی ہلن دا نا نہیں رہ رہی بادشاہ کہن لگا بابا اپنی جان تے ظلم کے کیوں کر رہا اس گٹھڑی دا بوجھ ویک اپنا بڑا پاوے گا اپنی طاقت ویک کیا تم اٹھا لویں گا بابے نے فرمایا بادشاہ سلامت بہ جاؤ ایک تھوڑی جی مٹی ہے جڑی اس گڑے چو نکلی ہے او تود بھی زور لایا میں بھی زور لایا دو مل کے نہ اٹھا سکے ایمان نال دس میرے مدینے والے آقا دا فرمان ہے جڑا بندہ ایک بالشت زمین دباوے گا وہ 7 زمینہ کرے کے وہ دے گلے دا توق بنایا جائے گا بادشاہ جڑی گٹھڑی تو تے میں مل کے نہ اٹھا سکے 10 جڑی پٹی دی زمین دبائی قیامت والے دن 7 زمینہ اٹھا لویں گا بادشاہ تھر آ گیا رون لگ پیا کہنے لگا بابا جی معاف کرنا جدو واپس اپنے محل اندر آیا فرمایا پہلا مقدمہ جدو لایا گیا فرمایا اے میرے دوستو سب تو پہلے اس مائی دی زمین واپس کر دے سب تو پہلے اس دی زمین واپس کر دے آؤ خوف خدا دل اندر پیدا اللہ دے ولی دی پہلی نشان دل اندر خوف خدا یقین جانا جس دے دل اندر بھی خوف خدا عراق دا بہت بڑا ڈاکو ہے ڈاکے ڈالتا لوگوں دا مال بھی لٹتا عزتاں بھی لٹتا ہے فرمان نے ڈاکوں دی پوری ٹیم ہے او انہاں دا سردار ہے ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نے قافلہ گزرن والا قافلہ قریب آوے گا میں اعلان کراں گا حملہ
کر دینا. ایک سائٹ تے سردار بیٹھا ہویا, 40 ڈاکو دوسری سائٹ تے بیٹھے ہوئے نے. جدو قافلہ قریب آیا, قافلے وچوں کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کر رہے. بولو کیا کر رہے ہیں؟ سارے بولو کیا کر رہے ہیں؟ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. میرے بھائی قرآن آج بھی زندگیاں دے دارے بدل داوے, لیکن اسا قرآن دا مقصد نہیں سمجھیا. اسا سمجھیا قرآن صرف الماری دی زینت بنان واسطے آیا وے. اسا سمجھیا ساڑی ذمہ دا روڑا بنے, سر تے رکھ کے فیصلہ کرن واسطے قرآن آیا وے. میرے بھائی قرآن تیرے میرے جھگڑے بھی مکان آیا وے, پر قرآن دا اصل مقصد ہے وے, قرآن تیری میری زندگی تبدیل کرنا ہے. قرآن کے ذریعے زندگی تبدیل ہے. قافلہ آ رہا, کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا اور پڑھنے والا کہہ رہا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یار مل کہہ دے سبحان اللہ. تھک تو نہ پہ فرمایا علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا جیو وقت نہیں آیا کہ ایمان والیاں دل اللہ دے ذکر دی وجہ تو ڈر جاون. بس ایک آیت جدو اس بندے دیا کنہ دے نال ٹکرائیے, کنہ دے رات دل تے اثر کر کے زندگی دا دھارا بدل گئیے. ڈاکواں دا سردار زارو قطار رو بھی ریا, نالے کہہ ریا میرے اللہ میرے بدلن دا وقت آ گیا, مولا میرے بدلن دا وقت آ گیا. جدو قافلہ گزر گیا قریب دوست آ گئے, ویکھیا سردار زارو قطار رو ریا. کہنے لگے جناب کیوں پریشان ہو, کسی موزی چیز نے ڈس لے کیوں پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے, پہلی گل میں معاف کرائے توڑا شکار ضائع کیتا وے, دوسری میری معذرت قبول کرو, آج تو بعد توڑا راہ جدا وے میرا راہ. بولو میرا راہ. گل سمجھانی پئی ہے نا. فرمایا توڑیاں تے میری راہ آنا لگ گل. او کہنے لگے نہیں نہیں فضیل اگر بندی تے نال رکھے تے نیکی تیری تیرے نال جانا چاہندے آ, اسی بھی ڈاکا زنی تو توبہ کر دیا. میرے بھائی یہی فضیل ابن عیاض جدو توبہ کیتی تے تیرے میرے آل صرف زبانی توبہ نہیں کیتی, صرف زبان نال نہیں بلکہ عمل نال ثابت کر کے دیتا وے. جس جس دا مال لٹیا جتنا بان پڑیا دروازے دروازے تے جا کے واپس کر رہا. ایک دروازے تے فضیل ابن عیاض گئے نے, فرمایا تیرے گھروں چوری ہوئی ہے؟ او کہنے لگا ہاں ہوئی ہے. پوچھیا کتنا عرصہ گزر گیا؟ او کہنے لگا 20 سال پہلے میرا گھر چورا نے بنیا وے. آپ نے فرمایا او جڑا بن سکیا لے آیا, جڑا نہ لیا سکیا میں معاف کری. آج تو 20 سال پہلے تیرے گھر ڈاکا ڈالن والا یہ فضیل ابن عیاض. توبہ دا انداز, ہر بوئے تے جا کے معافی مانگ رہے ہیں, مال واپس کر رہے ہیں. لہٰذا میرے بھائی توبہ زبانی نہ ہوئے, اسی صرف استغفار کر دیا توبہ نہ کر دے. توبہ اگر کرنا چاہتا اپنے عمل دے نال بھی ثابت کر کے دے. خدا دی قسم ہے جدو خوف خدا دل اندر آیا, فضیل ابن عیاض وقت دا اتنا بڑا ولی بنیا. یہ فضیل ابن عیاض مدینہ گئے. بولو کدے گئے؟ سارے بولو کدے گئے؟ مدینہ گئے ہیں. سلطنت عباسیہ دا بیتار بادشاہ ہارون الرشید بھی مدینے گیا ہویا. او دا خلیفہ خالد برمکی نال ہے. ہارون الرشید صاحب درد انسان ہے, صوفیاء نال پیار کرن والا, صوفیاء دی محافل اندر بان والا. ہارون الرشید نو پتہ لگا فضیل مدینے آئے ہوئے نے. خالد برمکی
مکی نو کہن لگا کسی ولی نال ملاوا مختلف اولیاء دے نالوں ملاندہ رہیا ہارون آکھن لگا نہیں تسلی نہیں ہوئی اجے دل صاف نہیں ہویا خالد برمکی نو پتہ لگا فضیل مدینے آئے ہوئے نے دوڑتا گیا فضیل ابن عیاض دے کول آپ نے جا کے کہن لگا حضور سلطنت عباس جاتا بادشاہ وے آپ کی زیارت کرنا چاہتا وے کیا لے آئیے آپ نے فرمایا او تے میری زیارت کرنا چاہتا وے لیکن میں اس ظالم دا چہرہ نہیں دیکھا کہ فرمایا میں اس ظالم دا چہرہ کیا شرینیت پلن والا لالچی پیری گل کر سکتا یہ وہی کر سکتا ہے جس اللہ لذت آشنائی عطا فرمائے فضیل ابن عیاض کہندے نے میں اودا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا خالد واپس پلٹ آیا آکے ہارون الرشید نو دسیا فضیل مدینے آئے ہوئے نے لیکن وہ تیری زیارت نہیں کرنا چاہتے وہ کہہ لگا کوئی گال نہیں اسی چلے جاندیاں بابا نہیں آندا اسی ویسے چلے جاواں گے اچانک زیارت ہو جاوے گی جدوں ہارون الرشید فضیل دے حجرے اندر داخل ہویا آپ نے فرمایا پتی بجھا دیو چراغ بجھا دیو لہذا میں دا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہارون آکھن لگا بابا جی یہ تہذیب میں آمن چراغ جلائے جاندے نے یا بجھائے جاندے نے آپ نے فرمایا ساڑھے ہاں یہ تہذیب میں ظلم تو توبہ کر لئیے میں ارادہ کیتا وے زندگی بھر کسی ظالم دا چہرہ بھی نہیں دیکھا میں ظلم تو توبہ کر لگی ہوں کسی ظالم دا چہرہ بھی نہیں دیکھا یہ گال بھائی آواز فرمان دے رہے ہارون الرشید روندہ رہا آخر تے وہ کہنے لگا اوسینی کوئی میں وسیعت فرماؤ سن فضیل ابن عیاض نے جڑی وسیعت فرمائی پیار نال کہہ دے سبحان اللہ بہت زبردست وسیعت آپ نے فرمائی وہ کہنے لگا وسیعت فرماؤ آپ نے فرمایا میں نے 10 جس تخت آج بیٹھا یا تیرے تو پہلے کون آ وہ کہنے لگا میرا بابا آپ نے فرمایا او دے تو پہلے کون آ وہ کہنے لگا میرا دادا یا آپ نے فرمایا تیرے تو بعد کون آوے گا وہ کہنے لگا میری اولاد آوے گی میری نسلاں آن گیا آپ نے فرمایا ہارون ایمان نال دس جس تخت بہ کے تخت دین والے مالک نو بھول گیا اس تخت کی قدر و قیمت وے کتنے آئے نے چلے گئے نے تخت اتھے ہی موجود کسی نال اس وفا نہیں کی کسے دے نال وفا نہیں کی اس دنیا بے اعتباری اتھے کسے دا محبوب نہ رہیا تے نہ رہی کسے دی سرداری اتھے کسے دے او قدام نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم اتھے او دلے نہ لامی او نہیں تے روسے مردی واری لہذا میرے بھائی آؤ دل اندر خوف خدا پیدا کرو میں عرض کر رہا اللہ دے بندے دی عادت وے او اللہ کو لو ڈردا وے خدا دی قسم امام جعفر صادق فرماندے نے میں ایک دن مدینہ منورہ اندر حضور دے روضے دے قریب کیا میں کی ویکھیا حضور دے روضے دے سامنے ایک بندہ زاروں قطار رو رہا وے فرماندے نے اتنے درد نال کوئی رو رہا او دے نال میریاں دی ہچکیاں بند گئیاں نے میریاں آنکھاں چو بھی آنسو جارے ہو گئے نے فرماندے نے جدو بندہ دعا تو فارغ ہویا میں قریب ہو گیا ویکھاں کہ صحیح اے رون والا کون ہے فرما
اور رون والا کوئی عام انسان نہیں، جنتی جوانا دا سردار حسن ابن علی۔ میں تھوڑے زور لائے پر جی مہربانی تسی کر چھو سارے کہتے ہو سبحان اللہ۔ حضرت حسن مجتبی رو رہے نے، امام جعفر صادق فرماندے نے میں قریب چلا گیا، میں آکھیا حضور آپ دی امی دنا سیدہ فاطمہ الزہرا وے، آپ دے ابا حیدر کرار نے، آپ دے نانا سلطان الانبیاء نے، آقا کریم نے تو انزاریاں دی کیڑی لوڑے، مدینے والا نبی فرما گیا تسی جنتی جوانا دے سردارو، سونے امام حسن دے جملے، آج میرے بھائی چار ٹکے دا پیر کہندا نمازہ دی کوئی لوڑ نہیں، امام حسن تو وڈا پیر کوئی نہیں جڑا میرے نبی دا سجادہ نشین مصطفیٰ دی گدی دا وارث امام حسن مجتبی نے، آپ فرماندے نے لوگو جس دن دا ساڑھے آقا نے ساڑھی امی نو فرمایا اے فاطمہ اس گل تے مطمئن رمی میں نبی دی بیٹیاں، فرمایا عمل نال لے کے آویں، جس دن دا ساڑھی امی نو اللہ کریم نے فرمایا اس دن تو ساڑھیاں زاریاں شروع نے، اس دن تو خدا دی بارگاہ چرونا سا اپنی عادت بنا لے۔ بہرحال میرے بھائی جدو بندہ اللہ کو لو ڈر جانا، اللہ اس کو ہر ڈر دور فرما دینا وے، دنیا دا ہر ڈر اس کو دور کر دینا وے۔ بہرحال میں عرض کر رہا حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر فرما دینے کم از کم ولی دے چار معنی نے، پہلا معنی قرب والا، دوسرا معنی محبت والا، تیسرا معنی تیسرا معنی نصیر یعنی مدد والا، چوتھا معنی فرمایا صدیق اور صدیق دا معنی دوست ہوندا وے، ولی اللہ دا او دوست ہوندا وے جسم الگ ہوندے نے، اللہ تے جسم تو پا کے ولی دا جسم ہوندا وے لیکن رضا دوواں دی اکو، بولو رضا دوان دی جو کچھ اللہ دا۔ اور کشف الداتا علی اجمیری علیہ رحمہ فرمان دیں کہ ولی دا ایک اور معنی بھی ہے متصرف العالم، یعنی پوری کائنات دے اندر اللہ اس نے تصرف دی طاقت عطا فرما دیں، تصرف دی طاقت۔ میرے بھائی صرف داتا علی اجمیری دے جملہ نہیں، آپ دے اس معنی دے پیچھے قرآن دی آیت موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار ہے، آپ دے دربار دے اندر ملک سبا دی ملکہ آ رہی ہے، ایک میل دے فاصلے تے ہوئے، آپ نے فرمایا یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشیا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا ملک سبا دی ملکہ آ رہی ہے، وہ دا تخت چاہیے اور وہ دیان تو پہلے چاہیے، وہ آئی ایک میل دے فاصلے تھے اور ملک سبا تو 500 میل دے فاصلے تھے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 میل دا فاصلہ۔ ایک جن اٹھی قال عفریت من الجن انا آتی کبے، جانل کا وہ سبحان اللہ، ایک کبھی ایک جن آکھن لگا، ایک طاقتور جن آکھن لگا اے سلیمان میں لے آ سکتا ہوں، فرمایا کتنی دیر لگاویں گا، آکھن لگا قبل ان تقوم من مقامک، آپ دی محفل برخاست ہوں تو پہلے، آپ دی مجلس برخاست ہوں تو پہلے لے آ سکتا ہوں۔ آگیا کرنے لگا انہو لکوی امین، میں طاقتور دی ہیں بھی امانت دار بھی ہیں، دلائل دیں لگا اے نبی اللہ میں طاقتور میں 3 گھنٹے لگاواں گا، مجلس برخاست ہوں تو پہلے لے آواں گا۔ علماء فرماندے نے جناب سلیمان دی محفل ایک پار راندی آئی، ایک پار دا مطلب ہے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے راندی آئی، اتنی اللہ نے جنوں طاقت عطا فرمائی آئی، کہنے لگا سونیا تیری بارگاہ دا غلام میں نے طاقت رب نے عطا فرمائیے، میں 500 میلہ تو 3 گھنٹے دی اندر لے آ سکتا ہوں۔ آپ نے
فرمایا نہیں اس تو بھی جلدی چاہیے. جدو اس تو جلدی کیا فرمایا 1 میل دا فاصلہ رہ گیا. او اسلام قبول کرن آ رہی ہے. میں چاہتا ہاں او ملکہ وے اوتے تخت باندھیے ایتھے وی اونوں تختی دتا جاوے. او دے تو پہلے چاہیدا. فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. سارے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا صحیفے دا عالم ہے. ایک عالم ربانی کھڑا ہویا آنکھ لگا جناب والا میں لے آنا وا. فرمایا کتنی دیر لگاویں گا؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان دیر اتنی لگے گی تہاڈی اکھ جھپکن تو پہلے لے آواں. تہاڈی اکھ جھپکن تو پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک. آنکھ جھپکنے نہ کتنے دہاڑے لگتے ہیں؟ کتنے دن لگ میں نے آنکھ جھپکنے نہ؟ کیا خیال ہے؟ 1 سیکنڈ میں بھی میں نے خیال ہے کوئی کروڑواں حصہ بندہ آنکھ جھپک. اور پھر لطف دی گل لے قبل ان یرتد الیک طرفک. انہیں ایسا کیا میں ڈی آنکھ جھپکنے کے پہلے اپنی آنکھ تا تھوڑی دیر اس بندہ روک بھی سکتا. پر میں نہیں میری نہیں تو اڈی آنکھ جھپکنے تو پہلے. آگے آکھن لگا جن جڑی گل کیتی ہے جن آکھیا انہو لکبیر امین. سلیمان میں طاقتور بھی ہاں میں امین بھی ہاں لیکن اللہ دا بندہ اے نہیں آندا میں یہ وا او تے میں نو مار کے آندا وے. اے عالم ربانی ہے سلیمان نو صحیفے نو سمجھن والا. آکھن لگا اے میرے نبی قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. سونیا تیری اکھ جھپکن تو پہلے لے آواں گا. اگے آکھن لگے کہ میرا کوئی کمال نہیں میں تے کچھ بھی نہ. فرمایا قال ھذا من فضل ربی. میرا کوئی کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے. میرے بھائی اللہ دا بندہ ہے نہیں آندا میں سید زادہ میں پیر میں فقیر میں یہ کر دے آندا بلکہ اللہ دا بندہ تا آدھا وے نام ایسے نہ پاچھتا کی. پیار نال کہہ دو سبحان اللہ. نام ایسے پاچھتا کی تے نا پوری سرسائی ہو. نام تولا تے نام ماشا. او ہن گل رتیاں تے آئی ہو. پھر بھی پوری نہیں ہو تول وزن او تو پورا ہو سی باغو جدا ہو سی فضل الہی ہو. اللہ دا بندہ ہی نہیں آتا میں ہوں ھذا من فضل ربی. میرے رب دا فضل ہے اے اس دی مہربانی ہے. بہرحال میرے بھائی سلیمان علیہ السلام دا غلام کہہ رہا قبل ان یرتد الیک طرفک. کملی والے سلیمان تیری آنکھ جھپکن تو پہلے لے آواں گا. اس کو علماء نے بے شمار نکات بیان کیتے نے. ایک عاشق کہنے لگا او کہندا وے بس نظر میرے تے رکھنا آپ نظر نہ جھپکنا میرا کوئی کمال نہیں تیری نگاہ دا کمال ہوگا. میں تیری نگاہ چسکروسی
وہ دی وجہ تو اللہ میں طاقت دے سی بہرحال میرے بھائی 500 میلہ تو تخت لے آن والا تخت دی لمبائی 80 گازے چوڑائی 40 گازے اونچائی 30 گازے اس تے یاقوت بھی جڑے ہوئے نے ہیرے جواہرات بھی نے اتنا بھاری بھرکم تخت لے آ رہا اور مصطفیٰ دا غلام نہیں سلیمان دا امتی لے کے آ رہا اگر سلیمان دا امتی متصرف العالم متصرف الکائنات اگر اس کی طاقت دا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تے مصطفیٰ دے امت دے ولی دا عالم کے حضور دے امت دا ولی دا کی عالم ہوئے گا کتنے لوگ گزرے ہیں پاک پتن شریف دے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء جدو گئے نا بیعتوں یہ حج دا دور نہیں گڑیاں دا دور نہیں پہلے اس راستے دے اندر مشکلات آنیاں پھر جدو اللہ اپنا قرب عطا کرتا تے اس تو بعد پھر اس کا ثمر انسان نو ملتا ٹھیک ہے پاک پتن جدو گئے تھکتا نہ ہونا پہ بس آخری گل کرسا مکان والے پلے آنے ہیں جدو آئے نا پاک پتن شریف دے اندر تے پیروں تو جڑے ناخنے نے وہ لے گئے رائے دریا بھی آئے اس پہاڑ بھی آئے اس کتنا سفر کرتے گئے تے نقاب دے آثار آپ دے چہرے تے پاک پتن والا بابا کھن لگا مہمان دورو آئے انہاں مہمان خانے سوا دے ننا کو تسی آرام کرو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جدوں میں حجرے اندر گیا بدر الدین اسحاق نو میری خدمت واسطے متعین کیتا گیا فرماتے ہیں جدوں میں لیٹیا میں خیال آیا نظام الدین تو سین تا نہیں تو سمن تا نہیں آیا جا اس صوفی دی بارگاہ دے اندر فرماتے ہیں میں دوبارہ گیا بابا جی دی نظر میرے تے پئیے آپ نے فرمایا فقیرات نہ آکیا نہیں حجرے دے اندر لیٹ جا عرض کرتے نے سونیا میں سین نہیں آیا فیض لین آیا میں تیرا دیدار کرن آیا تیرے کول دل دی دنیا آباد کرن آیا حضرت بابا فرید فرمان لگے نا میں تین حکم دے رہا آرام کر جدو حکم دا لفظ سنیا کوئی تکرار نہیں کیتا حجری اندر آ گئے نظام الدین اولیاء فرماندے نے میں لیٹ گیا جدو آپ کے لیٹے نے صبح دا وقت ہویا نماز ادا کیتی ہے نماز ادا کرن تو بعد بابا جی دے نیڑے ہو گئے نیڑے ہو کے کہن لگے بابا جی میرے کو کچھ نہیں اتنا دور ہو جی آیا وہاں فرمایا ذرا حجرے جا تھوڑا اور آرام کر ناشتہ تلاقل کر کے آرام نال میرے کو لامی جدو ناشتے تو فارغ ہو گئے بابا نظام الدین اولیاء بابا فرید دے کول گئے نے جا کے کہن لگے بابا جی میں آ گیا فرمایا کیوں آیا میں آکھن لگا رائے سلوک دے اندر آپ نو راہ پر بڑھانا چاہتا وا سونیا تیرا غلام بننا چاہتا وا تیرا مرید ہونا چاہتا وا آپ نے فرمایا قرآن آندائی کہن لگے حضور آنداوے آپ نے فرمایا قرآن سناؤ کہن جدو نظام الدین اولیاء نے قرآن کریم شروع کیتا قرآن کریم سنن تو بعد بابا فرید آکھن لگے مردہ چاس نہیں آئی کیا دن مردہ چاس نہیں آئی ابھی بھی تا نظام الدین اولیاء ہے آکھن لگے بابا چاس ہو گیا تے تینے کل کی لینا ہے یہ چاسی تا لہجش کوئی نہیں لہجی دی چاسی تا تیرے کو لینا ہے آکھن لگے حضور آپ مہربانی کرو کسی غلام نے حکم دیو نا میں قرآن کریم پڑھائے جس طرح آپ چاہتے ہو اس طرح پڑھائے جدو ایک گل سنی بابے فرید نو نظام تے پیار آ گیا میں پہلے عرض کی تھا اللہ دے بندے بڑے کریم ہوندے نے مخلوق کے خدا نال پیار کرنے والے آپ نے فرمایا نظام تو بڑا سفر کر کے آیا ہے تو بڑی مشقت اٹھائیے تو غلامی دا حق ادا کیتا اسی نوازن دا حق ادا کر دیا میں تو غلامی دا حق ادا کیتا قرآن کریم میں تینا پڑھے سے قرآن کریم پڑھایا عوارف المعارف کتاب پڑھے اور چند ایک وظائف پڑھائے کچھ عرصے تو بعد جدو نظام دا پیریڈ مکمل ہویا بابا جی نے حکم دیتا ہون چلا جا اپنے علاقے دے اندر دلی دے اندر جا کے بہ جا اور اتھے جا کے رب دا ذکر کر لے تن تے خیر کا خلافت عطا کر دیتا وے تن اجازت لوگ دی رہنمائی کر
نظام الدین اولیاء جدو نکلن لگے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے نے بابا جی اتھے تے میں تنہا آست 5 دن فاقہ بھی ہو جاندہ یا پرواہ نہیں اتھے تے کہ سونے آؤ اتھے تے میرا اور کوئی نہیں میری ماں بھی ہے میرے گھر والے بھی نے میں بھی ہاں بس دعا فرما دیو کوئی روٹی ٹکر دا بندوبست ہو جاوے کوئی کھانا تھوڑا جیا زندہ رہن واسطے مل جاوے جدو نظام الدین اولیاء نے گل کی تھی بابا جی نے ہاتھ اٹھائے بس اس دعا دا اثر نظام الدین اولیاء دے دروازے تے ایک وقت دی اندر 1 لاکھ بندہ 7 کھانے کھاندا ہے اس بابے دی دعا دی اس تے لنگر اچھا دلی دا جڑا بادشاہ دورے تے نکلیا نا پچھو چمچیاں خط لکھنے شروع کر دیتے ہے جڑا بابا آیا نا ساڑھے علاقے چ اس دے لنگر تے ایک وقت جتنے بندے کھانا کھیندے نا اس کدی انہاں نے اشارہ کر دیتا تے تواڈی عرش ہے گئی اس کدی دھرنا دے ہی دیتا نا اتنے اس نالیاں متنڈی حکومت کا کافی ہے اس واسطے اس پوریاں پودیاں پھلن تو پہلے ہی بہتر کے کٹ دے وہ تو بادشاہ خط لے گیا بابا اس دن ساڑھے علاقہ چھوڑ نہیں تو اساں کٹنا آنا بابا جی ٹس تو مست نہیں اسی طرح اپنی حالت ہے مست بیٹھے اللہ دے ولی نا ایک اپنا رنگ ہونا بزرگ فرماندے قبر ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ فرماندے میرے شریف دے ایک بزرگ آئے تے بابا جی مسجد کی نماز پڑھان دے تے سرے تینے پٹکا رکھ کے بیٹھ رہن دے سر جھکائے ہونا لیٹ ازانہ دینیاں تھوڑی لیٹ کر کے اثر بھی وقت آتے ازان تھوڑی لیٹ دیتی کوئی نہ بیٹھے ہے وقت ہو گیا کوئی کڑا جا فوجی ریٹائر نمازی بن رہا ہر قسم دی مرید بہنے وہ ایک بار بھی کیا مولوی صاحب ٹائم ہو گیا انہیں کوئی نہ گل سنی اور کوئی نہ تھوڑی دیر مولوی صاحب ٹائم ہو گیا آپ اس سے نال تھوڑے جے سر چاہے فرمان لگے وہ فقیرہ اجے توں سے اذان کوئی نہیں ہوئی جتنا تک توں سے نہ ہوئے ایسا میرج کدی نہیں آتی تھی ٹھیک ہے یہ اللہ دے مندے دے رنگ ہوندے ہیں بابا جی کوئی نہ ٹس تو مس کوئی نہ بس بیٹھ رہے پھر انہاں بادشاہاں دی عادت ہوندی ہے کلو دا پٹھ ہونا لیکن انہیں اولاد جڑی ہونی وہ انہاں تو زیادہ بگڑی بھی ہونی جس میں باہر آنے وہ پرانے بادشاہ نے آئے تو انہوں نے اولاداں باہر ایک محل بنوانی ہے کچھ دن علاقے تو باہر محل ٹھہرنا تو وقت بستی جانا جس میں محل اس کے پترے اتنے محل بنوایا اس محل چایا نا تو تو بعد چمچے چلے اس ہوا دیتی چایا تھوڑا جہا وہ بابا تو کوئی نہیں آ گیا اس بات تو سختی نہ پیغام بھیجیا آکھن لگا بابا تین دسیا نہیں نکل جا کیوں نہیں ساڑھا علاقہ چھوڑ رہا اگر تو نہ نکلے گا میں واپس آ رہا میں کٹنا بھی جان دا جدو متکبر ہو گیا مرید کو لا گئے آکھن لگے حضور بڑا بدتمیز انسان ہے آپ کی بیعت بھی کرے گا مہربانی کرو فقیر آدمیوں کسی جگہ تے ڈیرا لگا لو میرے بھائی میں تیرے دل اندر جڑی گل ڈالنا چاہتا ولی متصرف العالم ہوندا وے اللہ ولی نو طاقت دیندا وے کیونکہ او رب دا ہو جاندا رب اس دا ہو جاندا وے اللہ او دی رضا دے مطابق کردا وے جدو بادشاہ نے خط لکھیا آپ دے مرید کو لا گئے آکھن لگے بابا جی ڈیرا پٹ جاویے او بدتمیز بے عزتی کرے گا آپ دا ذلت کا سامنا کرنا پوے گا آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں میری گل سن لو اگر نظام اپنی مرضی نال بیٹھا ہویا تے اٹھ جاویا ایتھے آپ نہیں بیٹھا بٹھایا فرید اٹھائے گا بھی فرید میں بوایا فرید ہے نا فرید ہی آکسی دی بات ہے تھوڑی دیر تو بعد خبر ملی بادشاہ دے انہوں چیلیاں سمیت اس محل نو زمین بوس کر دیتا گیا بادشاہ تا زیر زمین ٹر گئے نظام دا نظام آج بھی چل رہا نظام الدین اولیاء دا نظام چل رہا کہ نہیں چل رہا لہذا آؤ اللہ دے بندے نے جدو انہاں دے دل اندر خوف خدا آندا اللہ کریم ہر شے انہاں دے تابع کر دے سلسلے چشتیہ دے بہت بڑے بزرگ شیخ عبد الواحد آپ دے کول ایک بندہ گیا تالاب کے کنارے آپ ران دے بکریاں چران دے لوگوں دی نظر تو چھپ کے ران دیا ہے اس تالاب کے کنارے نہ اللہ کر دیا بندہ چرچا بڑا سن کے گیا ملن اگے گیا تے دیکھیا تے جس جڑا چھپڑ جس تالاب دے کنارے ران دے اس تالاب تو آپ دیاں بکریاں پانی پی رہی ہیں تے عجیب معاملہ بکریاں دے نال ایک بھیڑیا بھی پانی پی رہی ہیں
ایک ہی چھپڑ تو بکریاں تے بھیڑیا دو ہی چیزاں پانی پی رہی ہیں. وہ قریب گیا سلام دیتا, اپنے سلام کا جواب ارشاد فرمایا. وہ آکھن لگا بابا جی پہلی گل تو یہ دسو بکریاں نہیں تے بھیڑی دی 16 قدم دی ہو گئی, انہاں دی 16 قدم دی ہو گئی. بابا جی فرمان لگے نادانا تیرا وقت بھی قیمتی ہے, میرا وقت بھی قیمتی ہے, انہاں گلاں نو چھوڑ دس آیا کیوں ہے, کوئی مقصد دی گل کر, کوئی معاملات پوچھنے نہیں, کوئی مسئلہ پوچھنا نہیں دین دے حوالے نال, شریعت یا طریقہ دی کوئی گل کرنی ہے تے کرے, ویلیاں گلاں چھوڑ. آکھن لگا نہیں بابا ادو تک میں اگے نہیں ٹراں گا جدوں تک کہ گل نہیں سمجھاویں گا. دس بابا بکریاں دی تے بھیڑیے دی 16 قدم دی ہوئی ہے. او بابا کہن لگا جدوں دی میرے رب نال صلح ہو گئی, جدوں دی میری صلح میرے رب نال ہو گئی نا, انہاں بھیڑیاں میریاں بکریاں نال صلح کر لیں. من کان للہ کان اللہ لہو, جدوں بندہ اللہ دا بن جاندا اللہ دی ذات پھر اس بندے دی بن جاتی. انج نہیں ہے لوگ آتے نا جی تسی آدھو کو ولی کول ونجو تے ضرور ملدا, نعوذ باللہ اللہ کوئی فارغ نہیں, یہ گل نہیں. اللہ دی ذات بے نیاز ضرور ہے لیکن بے لحاظ نہیں, بے لحاظ نہیں. دیکھو نا اگر قاضی صاحب نہ میرے تعلق محبت والا اگر ان کسی چیز کا حکم دیں تو میں مجبور نہ, لیکن میں اتنے آن کی ضرور کوشش کر سکتا یار قاضی صاحب ناراض نہ ہو, قاضی صاحب نال محبت ہے. اللہ کسی بندے دی گل تے غور کر کے اگر کسی بندے تے کہن تے کوئی معاملہ کر دیندا تے اللہ دی مجبوری نہیں, وہ تعلق محبت دی وجہ تو کر اللہ دی اس بندے نال محبت ہوندی ہے. اے لوگ مقبولان بارگاہ الہی ہوندے نے, لیکن شرط اے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان بھی اللہ دی ذات اور مصطفیٰ دی ذات ہوئے اور ہر لمحہ اللہ کو ڈرن والے ہوں. نہ دی زندگی خدا دی رضا دی مطابق گزرے. انہیں لوگاں دے مطابق میں جڑے ابتدان شعر عرض کیتے آئے کہ خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں, تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں شرف عطا فرماندا. آخر تے اقبال دے انداز وچ دعا کر دے ہاں, آپ آمین کہنی. علامہ اقبال اپنی زبان کہندے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, سارے کہہ دے آمین. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرہ لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں